اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اخوت، اس کو ایمان کا مضبوط کڑا بیان کیا ہے۔ انسان سفر کرتا ہے، بس میں سوار ہوتا ہے، سیٹ نہیں ملتی، کھڑا رہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے کسی چیز کو تھامنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا بھی ایک سفر ہے، اس سفر میں بھی سلامتی کے ساتھ گزرنے کے لیے یہ بنیاد ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان اوثق عرى الاسلام ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، بہترین اور مضبوط ایمان کا کڑا یہ ہے کہ انسان محبت کرے، اخوت قائم کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت پیدا ہوئی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ بنیاد جب میسر آ جائے تو اس کا جہاں ایمان مکمل ہوتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يكمل ایمانکم ولا يصلح حالکم فی الایمان الا بالتحاب، تمہارا نہ تو ایمان مکمل ہے، نہ تمہارے اعمال کی اصلاح ممکن ہے جب تک اللہ کے لیے محبت قائم نہیں ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت انہی بنیادوں پر ہی کی تھی۔ اس لیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ای بالتوادی وشمول الدعوہ، بھائی اس وقت ہے جب اس کی محبت اللہ کے لیے قائم ہوگی۔ خونی رشتہ تو ہوتا ہے انسان کا، لیکن وجدانی رشتہ اس وقت قائم ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی بنیادوں پہ قائم ہو، اور یہ رشتے ٹوٹا نہیں کرتے، خون تو ٹوٹ جاتا ہے، خون تو بہہ جاتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جڑنے والے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سب ناتے رشتے دنیا کے قیامت کو ٹوٹ جائیں گے، وہاں محبت باقی رہے گی تو جن کی بنیاد تقویٰ تھی، جن کی بنیاد یہ تھی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس محبت کے ذریعے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات یہ سمجھائی، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہی وہ کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک ہی مرکز بنایا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کسی قسم کے تعلق کی بنیاد تقرب الہی ہو، اس لیے فرمایا من احب ان یجد حلاوة الایمان فلیحب المرء لا يحبه الا للہ، کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایمانی لذت اور مٹھاس محسوس کرے، پالے، اس کو چاہیے کہ تعلق استوار کرتا ہے تو بنیاد یہ رکھے رب راضی ہو جائے، دنیا کی رضا کے لیے نہیں۔ رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کی رضا ایسی انتہا ہے جس کو انسان نہیں پا سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی، شاید کہ میری اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں،
اللہ مالک الملک خود تو راضی ہوتے ہیں، ناراض ہونے والوں کو بھی اللہ راضی کرواتے ہیں۔ ان کی طاقت کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یہ قوتیں اور طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں، اور بندے کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبها کیف یشاء، جدھر چاہے موڑ دے۔ اللہ کی رحمت کے تابع سارے کام ہوتے ہیں، اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ہم کوئی بھی نیکی نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ تین علامتیں جس شخص میں آ جائیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، اللہ اس کو ایمانی حلاوت نصیب کر دیتے ہیں کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اگر ہو پوری کائنات کے مقابلے میں اللہ کی محبت اور اس کے پیغمبر کی محبت ہو۔ اور دوسری بات، جب بھی کسی سے تعلق استوار کرے تو مقصود یہ ہو کہ میرا مولا راضی ہو جائے، میرا خالق و مالک راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہوگا تو لوگوں کو راضی کروائے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ لِلنَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ مولا کریم خود تو ناراض ہوتے ہیں، جن کی رضا کے لیے کچھ اس نے کیا ہے ان کو بھی ناراض کروا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے سے ہی انسان پوری دنیا کو راضی کر سکتا ہے۔